دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ اقبال کی ایک نئی نظم اور نئے پیغام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد عاطف صدیقی صاحب۔ خوش آمدید، بہت شکریہ احمد صاحب، آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اور آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے اس کا بھی ایک شعر جو ہے وہ معروف ہے، اور ہم نے کوشش ویسے یہ کر رہے ہیں کہ جو ابتدا کی نظمیں ہیں کہ جو معروف اشعار عام طور پہ سوسائٹی میں پڑھے سنے جاتے ہیں، وہ پوری نظمیں جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں تاکہ اس شعر کے کانٹیکسٹ کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور اقبال نے مختلف علامات جو ہیں وہ استعمال کی ہیں اپنی شاعری کے اندر، اور اس میں سب سے معروف جو پہچان جو ہے وہ علامہ اقبال کی ہے، وہ شاہین کا ایک کانسیپٹ ہے پورا۔ اور صرف شاہین کا پھر کانسیپٹ نہیں لے کے آئے، بلکہ اپنے پیغام کو واضح کرنے کے لیے اس کا جو ایک کاؤنٹر یوں سمجھ لیں کہ ایک وہ کریکٹر موجود ہے، تو وہ کرگس کا، تو اس کو بھی علامہ اقبال نے موضوع بنایا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، کون سی خصوصیات ہیں کہ جو اپنی نوجوان نسل میں دیکھتے ہیں۔ تو آج کی جو نظم ہے حال و مقام، جس میں اقبال نے ملا اور مجاہد اور دوسری طرف کرگس اور شاہین کا ایک کمپیریزن جو ہے اس نظم کے اندر کیا ہے، میں گزارش کروں گا احمد عاطف صاحب سے کہ آج کی نظم کی تشریح جو ہے وہ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اقبال نے یہاں جو کرگس کو استعمال کیا ہے تو وہ یہیں لے کر کے آئے ہیں، ورنہ اس کا شاہین کا موازنہ جو ہے وہ ایک عام چڑیا سے بھی جو گھریلو چڑیا ہے کہ کنجوش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دے، اور اسی طرح کبوتر سے بھی موازنہ کیا ہے، اور کوے سے بھی کیا ہے، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ تو اچھا، اس نظم کا عنوان ہے حال و مقام۔ تو یہ ہمیں پہلے عنوان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بال جبریل کا یہ قطع ہے چھوٹا سا۔ تو حال جو ہے وہ کیفیت کو کہتے ہیں، جو حالت ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، تو اس میں ہم وہ تمام کیفیات پوچھتے ہیں کہ مزاج کیسا ہے، صحت کیسی ہے، مصروفیات کیسی ہیں، ذہنی سکون ہے، پریشانی ہے، تو یہ تمام چیزیں حال میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مقام جو ہے وہ صرف کسی جگہ کو نہیں کہتے، بلکہ درجہ، مرتبہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اس خطے میں اقبال نے یہ دو چیزیں ہی بتائی ہیں، اور پہلے ظاہر ہے کہ تمہید ہے۔ کہتے ہیں کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج۔ بتدریج کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ، ایک ایک کر کے، یکے بعد دیگرے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا۔ دل زندہ، اچھا، زندہ و بیدار کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں، جیتا جاگتا۔ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں، اور نگراں کا مطلب جو ہے وہ صرف محافظ نہیں ہوتا بلکہ نظر رکھنے والا۔ تو چشم نگراں وہ نگاہ جو دیکھ رہی ہو، مسلسل دیکھ رہی ہو۔ اچھا، اقبال کے نزدیک یہ نگاہ بھی ایک الگ چیز ہے، یعنی عام نظروں کی طرح کہ ہم جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں، غور سے دیکھنا اور اس کی کیفیت اور ماہیت کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ اس نظر کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر جیتا جاگتا دل رکھتے ہیں، زندہ دل رکھتے ہیں، اقبال کے ہاں زندہ دل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔
تو وہ زندہ دل چاہتے ہیں جو جیتا جاگتا ہو، جوش اور ولولے سے بھرپور ہو لبریز۔ تو اگر ایسا دل ہے تیرے پاس تو تجھے وہ نگاہ بھی ملے گی جو دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ رہی ہو، اور بتدریج ملے گی، رفتہ رفتہ ملے گی۔ یہ دل ایسا ہونا چاہیے۔ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ۔ حال کی جمع احوال اور مقام کی جمع مقامات، یعنی آپ کی جو کیفیت ہے اور جو مرتبہ ہے اسی پہ منحصر ہے۔ موقوف کا مطلب ہے منحصر، اور یعنی مبنی کہہ لیں کہ جس چیز پہ بنیاد ہو اس پر، یعنی یہ بنیاد حال اور مقام پہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ موقوف ہے احوال اور مقامات پر، کہ آپ کی جو کیفیت ہے اور جو آپ نے اپنے لیے جو درجہ مقام اور مرتبہ پسند کیا ہے اسی پہ سب کچھ منحصر ہے، اسی پہ انحصار ہے۔ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ۔ خیال کہ موقوف مطلب جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان، اور سالک بھی راہ رو کو، مسافر کو، چلنے والے کو کرتے ہیں۔ سلک اصل میں آپ نے سلک کا لفظ سنا ہوگا، سلک اصل میں کہتے ہیں دھاگے کو۔ تو سلک سے راستہ بنتا ہے، یعنی وہ مہر القادری کا شعر ہے کہ لوگ چلتے رہے، نقش پڑھتے رہے، بس اسی طرح سے راستہ بن گیا۔ صحیح۔ تو یہ جو دھاگے ہوتے ہیں، ڈوریاں ہوتی ہیں، پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں، اسی سے سلک بنتی ہے، اور اسی کو سلوک کہتے ہیں، اور اس پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ تو یہ تصوف کی بھی اصطلاحات ہیں کہ تصوف میں اس کا کیا مطلب ہے؟ سالک کیا ہوتا ہے؟ سالک بھی چلنے والا ہے، وہ تصوف کے راستے پر چلنے والا ہے۔ صحیح۔ سلوک وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر سالک چلتا ہے۔ تو یہ اسی اصطلاح کو استعمال کیا ہے کہ جو سالک ہے، کسی راستے پر چلنے والا ہے، اس کا زماں اور ہے۔ زماں سے مراد زمانہ، زمانہ جو ہے وہ ٹائم، یعنی وقت، یہی وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رائے گاں جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ہم ویسٹ کر رہے ہیں، یہی وقت کسی کے لیے بڑے کام کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اس میں وہ کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ تو سالک کا زمانہ بھی اور ہے، اور مکان کا مطلب بھی مقام ہے، وہی پوزیشن اور جگہ، درجہ۔ تو احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان۔ اور تو جو آپ اپنی کیفیت بنائیں گے، جو اپنا مقام اور مرتبہ اور درجہ رکھیں گے، اسی پر تمام چیزوں کا انحصار ہے۔ اور جو اس راہ پر چل رہا ہو تو اس کا وقت بھی، زمانہ بھی اور ہو جاتا ہے، اور اس کا مقام بھی اور ہو جاتا ہے۔ یہ تمہید تھی۔ اب اقبال اس کے بعد کہتے ہیں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ الفاظ و معانی ٹھیک ہے، تفاوت کا مطلب فرق اور اختلاف ہے۔ یہاں پر وہ اذان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اذان فقط یہ نہیں ہے جو ہم مسجد سے 5 وقت سن لیتے ہیں اور جو اذان ملا دیتا ہے، یعنی اس کا کام یہ ہے کہ اذان دی اور نماز پڑھی، لیکن جو مجاہد اذان دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو وہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ اور اصل میں وہ میرے خیال میں گواہی یہ دے رہا ہوتا ہے کہ اب میں زندگی کے کسی بھی دائرے میں خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننے کے کسی کی ماننے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر، صرف نماز کے لیے، بازاروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے پارلیمنٹ کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے شادی بیاہ کے موقع پہ، ہر جگہ پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ صحیح۔ یہ جو رسم عبودیت ہے، یعنی کہ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ محض چند اعمال نہیں ہیں، چند افعال نہیں ہیں۔ اقبال کی نظر میں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے
تربیت ہوتی ہے پوری زندگی کی، جو آپ نے ہم کبھی اسے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، وہ سنا ہوگا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو اس اقبال کے نزدیک قیام اور سجدہ جو ہے وہ دو الگ الگ اور مستقل کام ہیں. تو جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے آگے یعنی مسجد ہی میں سر نہیں جھکاتے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم صرف اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم اگر قانون مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا اعلان وہ پوری دنیا میں کرتا ہے. تو یہی بات اس شعر میں انہوں نے کہی کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ اور وہی ہیں، لا الہ الا اللہ معنی بھی وہی اور معنی بھی وہی ہیں، لیکن اذان اور لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور مجاہد جو ہے وہ عملاً اس کو نافذ کرتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر اقبال نے مثال اگلے شعر میں دی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس گدھ کو کہتے ہیں، اور گدھ جو ہے وہ ہمیشہ مردار کھاتا ہے، یعنی کسی نے کوئی شکار مار دیا، وہ مر گیا یا کسی وجہ سے بھی مر گیا، تو اس پہ گدھ منڈلاتے رہتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں. یعنی وہ سستی اور کاہلی کا گدھ جب بیٹھا ہو تب بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے. کسی نے شکار کر دیا تو وہ اس نے کھا لیا، خود شکار نہیں کرتا. جبکہ شاہی جو ہے وہ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اس کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، وہ دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، گھر نہیں بناتا. تو یہ اقبال نے مثال دی ہے کہ دونوں اسی ایک آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یعنی ایک ہی آسمان میں دونوں کی دنیایں الگ الگ ہیں. جی ہاں. اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم اس کو کنکلوڈ ایک کریں تو یہ پچھلے اشعار کو بھی اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دل زندہ ہے تو پھر وہ نظر انسان کو مل جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو اپنی کیفیت اور اپنا مقام بالکل کون سا ہونا چاہیے یہ پتہ چل جاتا ہے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے یعنی اللہ اسے چشم نگراں وہ آنکھ دیکھنے والی آنکھ عطا کر دیتا ہے جو اس کو اس کے احوال سے بھی آگاہ کرتی ہے اور اس کے مقام سے بھی آگاہ کرتی ہے. دیکھیے نا، بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں اور دل زندہ ہو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دنیا میں جو مقصد ہے وہ صرف ایک ملا کی اذان کا نہیں ہے، بلکہ ایک جو مجاہد کی اذان کا جو رول ہے بنیادی طور پہ وہ بھی میرے ذمہ ہے. صحیح. اور یہیں سے وہ اصل میں جو دل ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو وہ نظر عطا کرتا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اذان کا ذکر، مجاہد کی اذان کا ذکر اقبال نے، اچھا ویسے خود بھی اقبال نے یہ اذان دی ہے اپنے دور میں، تو خود یہ اذان جو ہے وہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی اذان دی ہے، اور مسجد قرطبہ میں بھی انہوں نے عملاً اذان دی ہے. صدیوں بعد آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذان. جی. تو بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.